میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا. پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر. بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی. جب یہ مارکا گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب اس عالم عرب میں دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے. سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے مادری زبان. لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحم وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں یہ شکل ہونے والی ہے. اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں. اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی. یہ تصور ذہن میں رکھیے ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے فوت ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے پھر آئیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیے ہی نہیں گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے. گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے. اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے. یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا. یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک. فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے. ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نو مولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے. خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے. لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی. گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی. اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمذی کی روایت ہے کتب حدیث میں 3 نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جامع ترمذی. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یخرج من خراسان رایات سود. خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خراسان. یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا منہ پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم